بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ معزز سامعین کرام، ابھی چند لمحوں میں انشاءاللہ شیخ محترم ہمارے درمیان ہوں گے۔ تب تک کے لیے اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو یقیناً ہم سب کے لیے بہت بڑا فکر بھی ہے اور اس دنیا کی حقیقت سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا ای المؤمنین افضل، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل انسان کون سا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا ای المؤمنین اکیس، ای الناس اکیس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کے جواب میں فرمایا احسنکم خلقا، فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ افضل انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوتا ہے۔ جس شخص کا اخلاق وہ سب سے بہترین ہو، فرمایا وہ سب سے افضل انسان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ جس عمل کی بدولت لوگ اللہ کی جنت میں جائیں گے وہ اللہ رب العزت کا تقوی، خوف، ڈر، پرہیزگاری کے بعد دوسرا بڑا عمل الخلق الحسن، وہ اچھا اخلاق ہی ہوگا۔ فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق یہ دو ایسے عمل ہوں گے جن کی بدولت سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے اخلاق کو بہترین بنا دے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اور حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر عام طور پر عقل مند انسان اسے سمجھا جاتا ہے کہ جو انسان اپنے نفع کو سمجھتا ہو، نقصان کو سمجھتا ہو، نفع پانے کے لیے محنت کرتا ہو، نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہو، لوگ کہتے ہیں یہ بندہ عقل مند ہے۔ اور جو بندہ آنے والے وقت اس کے لیے پہلے سے کچھ تیاری کر لے، 2 دن، 4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال، 10 سال، جس قدر انسان زیادہ عقل مند دنیا میں سمجھا جاتا ہے وہ اسی قدر زیادہ لمبی پلاننگ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جو انسان آنے والے سال کی پلاننگ کر لے ہم کہتے ہیں بڑا سمجھدار ہے، اور جو آنے والے سال سے تھوڑا اور آگے چلے 10 سال تک کی پلاننگ کر لے، پہلے اہتمام کر لے، کہتے ہیں یہ بڑا بندہ عقل مند اور بڑا ذہین ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے
تو کائنات کے امام نے عقل مند انسان کی وہ تعریف کی کہ شاید دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ادیب، کوئی بڑے سے بڑا فلاسفر، کوئی بڑے سے بڑا محدث، محقق، عقل مند انسان یہ تعریف نہیں کر سکتا تھا جو کائنات کے امام نے تعریف سمجھائی۔ فرمایا لوگوں، عقل مند انسان کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو 10 سال کے لیے تیاری کرے، فرمایا جو آنے والے وقت میں عقل مند انسان کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے، اکثرہم للموت ذکراً و احسنہم لما بعدہ استعدادا۔ فرمایا لوگوں، عقل مند انسان اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دار فانی کے بارے میں نہیں سوچتا، اس جہاں کے بارے میں ہی اس کی ساری سوچیں اور فکریں نہیں ہوتی۔ اکثرہم للموت ذکراً، فرمایا سب سے بڑھ کے وہ اپنی موت کو یاد رکھنے والا، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، موت اور موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے لیے جو تیاری کرنے والا ہے، فرمایا یہ ہے لوگوں میں سب سے عقل مند انسان۔ اس لیے کہ یہ جہاں، یہ زندگی متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، گزر جاتی ہے، اچھی بھی گزر جاتی ہے، غموں اور پریشانیوں میں بھی گزر جاتی ہے، اس کی بھی گزر جاتی ہے جو کوٹھی اور بنگلے میں رہنے والا ہے، اور اس کی بھی گزر جاتی ہے جو جھونپڑی اور فٹ پاتھ پہ سونے والا ہے، اس کی بھی گزر جاتی ہے جو در در کی دھکے اور ٹھوکریں کھاتا ہے، اور اس کی بھی گزر جاتی ہے جو انا ربکم الاعلی کا دعوے دار، اپنے آپ کو خدا کہنے والا اور یہ کہنے والا کہ دنیا کے خزانوں کا مالک تو میں ہوں، لی ملک و مصر کے دعوے دار، ان کی بھی گزر گئی۔ اس لیے کہ یہ تو بڑی محدود سی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگو اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین واقلہم من یجوز ذالک، لوگو میری امت کے لوگوں کی عمریں وہ 60 سے 70 کے درمیان ہی ہوں گی، بڑے تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس دہائی کو کراس کریں گے۔ بڑی محدود زندگی، اور وہ زندگی جو لامحدود ہے، جس کا آغاز ہے انتہا کوئی نہیں، جہاں کامیابی ملی تو کبھی ناکامی نہیں، اور جہاں اگر ناکام ہو گئے تو پھر کامیابی کی امید نہیں، جہاں ماں باپ بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، جہاں عزیز و اقارب اور رشتہ دار کوئی بھی انسان کا ساتھ نبھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ عقل مندی یہ ہے کہ انسان اس موت کے مرحلے کو یاد کرے، اور اس کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے لیے انسان اپنی تیاری کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند انسان یہ ہے۔ تو عقل مند انسان کی پہلی علامت یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھنے والا۔ اب موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا انسان تسبیح پکڑ لے اور بیٹھ کے ایک تسبیح روزانہ کر لے، موت موت موت؟ کیا موت کو کثرت سے یاد کرنے کا یہ مطلب ہے؟ یا کوئی حد بتائی اللہ کے رسول نے کہ روزانہ 1000 دفعہ کر لو، 500 دفعہ کر لو، 300 دفعہ کر لو، 300 دفعہ کر لو؟ کیا مطلب ہے موت کو کثرت سے یاد کرنے کا؟ میرے پیارے بھائیوں، عدد نہیں بتایا، گنتی نہیں بتائی، ورد نہیں بتایا، تسبیح نہیں گننے کا کہا، موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے اس حدیث کے حوالے سے جو باتیں کہیں، لوگوں موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نیکیاں تو کرتے ہو، دن رات کرتے ہو، لیکن کبھی نیکی کرتے وقت یہ تصور باندھ کے کیا کرو کہ شاید یہ نیکی میری زندگی کی آخری نیکی ہو۔ پھر دیکھو موت کو کثرت سے یاد کرنے کی پہلی صورت کہ شاید میری زندگی کی یہ آخری نیکی ہو۔ نیکیاں روزانہ کرتے ہو، لیکن کبھی یہ سوچ کر نیکی کرو، پھر دیکھو اس نیکی میں اللہ لذت کتنی ڈالتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا، آج ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، کھڑے نماز کے اندر ہیں، سوچ کہیں اور ہے، نماز میں سکون نہیں ملتا، سجدے میں پڑے ہیں، پیشانی سجدے میں رکھی ہے، لیکن دل و دماغ حاضر نہیں۔ سبب کیا ہے؟ ہم نے نماز کو نماز سمجھ کے نہ پڑھا، ایک روٹین میں، ایک عادت میں، جس طرح ایک روٹین میں چل رہے تھے اسی طرح آئے اور نماز پڑھی بے دھیانی کے اندر۔ نہیں، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت،
موت کو کثرت سے یاد کرنے کا پہلا مطلب یہ ہے لوگوں جب اللہ نیکی کا موقع دے دے یہ سوچ کے کرو شاید میری زندگی کی آخری نیکی ہو۔ سلف سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ کی نماز میں یہ آہیں سسکیاں، یہ رونا، یہ آنکھوں سے آنسو بہنا، یہ کیفیت کیسے بنتی ہے؟ کہا جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں یہ سوچ کے کھڑا ہوتا ہوں آج یہاں نماز میں کھڑا ہوں، ایک دن اپنے رب کے سامنے بھی تو کھڑے ہونا ہے، کیا پتہ زندگی کی یہ آخری نماز ہو۔ جنت کو اپنی دائیں طرف تصور کرتا ہوں، جہنم کو بائیں طرف تصور کرتا ہوں، اور اس سوچ کے ساتھ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو پھر نماز میں یہ کیفیت بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، جب ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزنی و اوجز، اے کائنات کے امام نصیحت کیجئے لیکن مختصر، لمبی چوڑی نہیں، مختصر نصیحت فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی صلاۃ مودع، پہلا آرڈر یہ دیا تھا، فرمایا جب نماز پڑھو تو اس سوچ اور کیفیت سے پڑھا کرو کہ جیسے تم دنیا کو الوداع کر کے جا رہے ہو اور یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ جب نیکی کرنے کا اللہ موقع دے دے یہ سوچ کے کریں شاید زندگی کی آخری نیکی ہو۔ اور ہم نے دیکھا کتنی ایسی واقعات ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے، سجدے کی حالت میں گئے اور سجدے کی حالت میں ہی اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے، کیا پتہ زندگی کی آخری عبادت ہو، آخری نماز ہو۔ والدین کے پاس روزانہ بیٹھتے ہیں، ماں کی باتیں سنتے ہیں، باپ کے پاؤں دباتے ہیں، لیکن ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے پہلے کبھی یہ سوچ کے بیٹھیں شاید میری ماں باپ کے ساتھ یہ آخری ملاقات ہو، کیا پتہ آج ماں کی خدمت کا موقع ملا ہے، دوبارہ زندگی میں نصیب ہو یا نہ ہو۔ آپ والد گرامی کے پاؤں دبانے کا اللہ نے موقع دیا ہے، دوبارہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے، میری زندگی بے وفائی کر جائے یا والد گرامی دنیا سے چلے جائیں، اس سوچ کے ساتھ کوئی بھی نیکی جب انسان اس سوچ سے کرتا ہے تو پھر نیکی میں بھی لذت آتی ہے اور انسان کو پھر سکون بھی ملتا ہے کہ واقعی میں نے نیکی کی۔ موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان ان لوگوں کو یاد کرے جو اچانک دنیا سے چلے گئے، کیا پتہ کب زندگی بے وفائی کر جائے۔ موت ضروری تو نہیں کہ بوڑھوں کو آتی ہے، کتنے جوان تھے گھر سے نکلے اور گھر میں زندہ واپس نہ پلٹے، کتنے ایسے عزیز و اقارب رشتہ دار اپنے عزیزوں کے اندر بھی ہوں گے، اپنے دوست احباب میں بھی ہوں گے، آپ کے کلاس فیلوز بھی ہوں گے، آپ کے ساتھ میدانوں میں کھیلنے والے بھی ہوں گے، آپ سے عمر میں چھوٹے بھی ہوں گے، ان کو یاد کیا کریں جب وہ تندرست تھے، صحیح سلامت تھے، کچھ نہیں ہوا، اچانک دنیا سے چلے گئے، تو کیا مجھے بھی اس طرح موت نہیں آ سکتی؟ کثرت سے موت کو یاد رکھنے کا معنی یہ ہے رات بستر پہ لیٹے ہیں، کیا پتہ آنکھ قبر کے اندر کھلے، کیا پتہ آنکھ کھلے تو انسان کے سامنے منکر نکیر کے سوال و جواب ہوں، کیا خبر کس حالت میں رب کے پاس جانا ہو جائے۔ اس لیے انسان موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے ان دوستوں اور یاروں کو یاد کرے جو اچانک بچھڑ گئے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ جب گناہ کا موقع ملے، چاند سے ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا سو گئی، والد والدہ استاذ کوئی نہیں دیکھ رہا، انسان تنہا ہے، موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے، ہاتھ کی حرکت سے پہلے، آنکھ کی نظر سے پہلے، کان کے اندر بول اور آواز جانے سے پہلے، گناہ کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے رک جا چند لمحوں کے لیے اور یہ سوچ اگر اس گناہ کی حالت میں مجھے موت آ گئی تو کل قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں۔ موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کے وقت یہ سوچ لے، اس لیے کہ موت کا تو پتہ نہیں، اگر گناہ کی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جس حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھتا ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ تھے جو ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ اکبر گناہوں کی حالت میں
دنیا سے چلے گئے، ڈانس چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، موسیقی چل رہی ہے، اور اچانک کیا ہوتا ہے؟ ایک حادثہ ہوتا ہے اور کتنی لاشیں بکھر جاتی ہیں۔ ایک گاڑی ہے، گاڑی کے اندر موسیقی، گانے چل رہے ہیں، اونچی آواز کے اندر حادثہ ہوتا ہے اور گاڑی تباہ ہو گئی ہے، میت پڑی ہے، لاشیں بکھری پڑی ہیں، لیکن ادھر گانے کی آواز پھر بھی آ رہی ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے، اپنی موت کو یاد رکھیں۔ اور عقل مند آدمی کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنے والا۔ عقل مندی یہ ہے کہ انسان موت کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ الحمدللہ شیخ گرامی تشریف لا چکے ہیں، ابھی انشاءاللہ بلا تاخیر ان کا خطاب شروع ہوگا، تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان سنایا، اب بھائی ایک دفعہ پھر اس کو میں دہرا دیتا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، آپ نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے۔ پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنے والا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے، جب تک رکھے ایمان کے ساتھ رکھے۔ اللہ رب العزت ایمان کی اعلیٰ اور خوبصورت کیفیت میں اپنے پاس بلائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ کیا کہ محترم کو دعوت دینے جا رہا ہوں، تو یہ جو بھائی تھوڑے تھوڑے وہ جا رہے ہیں نا، یہ اپنے محبت کا اظہار کیجیے، بیداری کا ثبوت دیجیے۔